قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج ہم بات کر رہے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سر اقدس کے سر مبارک ناظرین، ایک تو ہوتا ہے چھوٹا ہونا اور ایک ہوتا ہے قدر بڑا ہونا، لیکن وہ خوبصورتی میں بے انتہا اضافہ کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ سر مبارک یعنی تھوڑا بڑا تھا، بے انتہا خوبصورت۔ یہ وہی سر مبارک ہے کہ ناظرین جس پر قبل بعثت بطریق ارہاس جو ہے وہ بادل سایہ کیے رہتے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اعلان نبوت سے جو ان سے خارق عادت صادر ہوں تو انہیں ارہاس کہا جاتا ہے، اور نبوت کے اعلان کے بعد پھر اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، چنانچہ آپ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں جب پرورش پا رہے تھے تو وہ آپ علیہ السلام کو کسی دور جگہ جانے نہیں دیتی تھی۔ ایک روز تھوڑا غفلت ہو گئی تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی رضاعی بہن شیمہ کے ساتھ دوپہر کے وقت مویشیوں میں تشریف لے گئے۔ دائی حلیمہ تلاش میں نکلی اور آپ کو شیمہ کے ساتھ پایا۔ کہنے لگی کہ ایسی تپش میں؟ شیمہ بولی، اماں جان، میرے بھائی نے تپش محسوس نہیں کی، میں نے دیکھا کہ بادل آپ پر سایہ کرتا ہے، جب آپ ٹھہر جاتے تو بادل بھی ٹھہر جاتا، اور جب آپ چلتے تو وہ بھی چلتا رہتا۔ یہی حال رہا یہاں تک کہ ہم اس مقام پر آپ پہنچے ہیں۔ دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، بیٹی کیا یہ تو سچ کہہ رہی ہے؟ شیمہ نے جواب دیا، ہاں خدا کی قسم۔ اس طرح جب آپ 12 برس کی عمر شریفہ میں جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اور دیگر شیوخ قریش کے ساتھ ملک شام میں تشریف لے گئے تو بحیرہ راہب کے عبادت خانے کے قریب اترے۔ اس راہب نے آپ کو پہچان لیا اور کھانا تیار کر کے لایا اور آپ کو بلوایا، اور پھر اس کے بعد آپ تشریف لائے اور آپ پر اس وقت بھی بادل نے سایہ کیا تھا۔ پھر وہ بحیرہ راہب کا طویل واقعہ کہ اس نے پہچان لیا کہ نبی آخر الزمان، کیونکہ اس نے مور نبوت بھی دیکھی اور آپ کی آنکھ مبارک میں چشمان مقدسہ میں جس طرح میں نے عرض کیا تھا بیان کرتے ہوئے کہ ایک سرخ ڈورے ہوا کرتے اور جو بے انتہا حسین و جمیل معلوم ہوتے ہیں، جو کسی وقت بھی جدا نہیں ہوتے تھے، تو یہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کی علامت تھی۔ تو اس نے پہچان لیا اور حضرت ابو طالب سے اس نے کہا تھا کہ ان کو آگے مت لے جائیں، ان کو یہود و نصارہ نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، آپ کی جو گردن مبارک تھی، گردن مبارک کیا تھی ناظرین؟ گویا کہ چاندی کی مانند صدف، یعنی عجیب خوبصورت، اور یعنی قدرے لمبی، لیکن ایسی لمبی کہ جو بے انتہا خوبصورت معلوم ہو۔ اور آپ کے دست اقدس یعنی ہاتھ مبارک، اس کے کیا کہنے ناظرین؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہاتھ مبارک تھے، یعنی وہ کف یعنی بازو مبارک اور جو کف مبارک تھے یہ پرگوشت تھے، اور جو کہ ایک خوبصورتی کی علامت ہوا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم یا دیباج کو آپ کے کف مبارک سے زیادہ نرم نہیں پایا۔ کف مبارک یعنی ہتھیلی، اس سے زیادہ نرم نہیں پایا، اور نہ کسی خوشبو کو آپ کی خوشبو سے بڑھ کر پایا۔ جس شخص سے آپ مصافحہ کرتے وہ دن بھر اپنے ہاتھ میں خوشبو محسوس کرتا۔ جس بچے کے سر پر آپ اپنا دست مبارک رکھ دیتے تو دوسرے بچوں سے ممتاز ہو جاتا۔ ناظرین مزید انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور مزید آپ کے جو دست اقدس ہیں اس کی مزید خوبصورتی اور کیا ہے یہ،
اس پر انشاءاللہ عرض کریں گے، اور اس کے ساتھ پھر ناظرین آپ کا جو سینہ مبارک ہے، قلب شریف ہے، آپ کا شکم اقدس ہے، آپ کی پشت مبارک ہے، آپ کے پاؤں مبارک، آپ کا قد مبارک، رنگ مبارک، جلد مبارک، تو ناظرین یہ اور منہ مبارکہ اور آپ کا لباس، یہ بھی انشاءاللہ ہم سارا عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور اس کی آیت نمبر 19 اور 19 اور 20 ہے۔ دونوں آیات کریمہ آج کے سبق میں شامل ہیں، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون۔ اچھا، وما تعلنون پڑھیں گے وقف کی صورت میں، وما تعلنون پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف اندر 19 یعنی 19 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 19 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ وہم یخلقون وقف کی صورت میں وہم یخلقون پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف اندر 20 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 20 یعنی 20 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، اسم اللہ دوسرا، یعلم تیسرا، ما چوتھا، تسرون پانچواں، پھر اس کے بعد ناظرین تعلنون چھٹا، پھر اس کے بعد الذین ساتواں، یدعون آٹھواں، من نواں، دونی دسواں، اسم اللہ 11واں، لا 12واں، یخلقون 13واں، شیئن 14واں، یخلقون 15واں، کل یہاں 15 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ، واو پر زبر ہے، اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف واو پر زبر ہے، زبر یا پیش ہو تو اسم اللہ کی حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ واللہ ہم پڑھیں گے۔ یعلم ما تسرون، تو سرون میں را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر چونکہ تشدید ہے تو را کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، تو سر، تو سر۔ اس صورت میں جب ہم کہیں گے تو سر، را ساکن ہوگا، ما قبل سین کے نیچے زیر، تو سر باریک پڑھیں گے، رونا یہاں پر پڑھیں گے، اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ ما تسرون وما تعلنون، وما تعلنون یہاں وقف پڑھیں گے تو وما تعلنون پڑھیں گے۔ والذین، و پر زبر سے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ والذین پڑھیں گے، یدعون من دون اللہ، ناظرین دونی میں نون کے نیچے زیر، اس کو اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ ما قبل نون کے نیچے زیر ہے تو اسم اللہ کی حرف لام کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ من دون اللہ، لا علیحدہ ہے، یخلقون علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے لا یخلقون شیئا وهم۔ شیئا میں حمزہ پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، اور یہاں یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی ہوگا، شیئا وهم، شیئا وهم یخلقون، یخلقون یہاں وقف پڑھیں گے تو یخلقون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں جو ہے وہ کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یعلم ما تسرون
وما تعلنون. یہ آیت نمبر ناظرین 19 ہے، 19. والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. یہ آیت نمبر 20 ہے اور یہاں پر ہم نے اسے لکھ دیا ہے ناظرین. تو انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور سب سے پہلے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو ناظرین پہلا اسم ہے اسم اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اور دوسرا ماں، یہاں پر بھی ماں ہے تو نمبر 2 آ جائے گا. تیسرا الذین، چوتھا دونی، اس میں اللہ گزر چکا ہے نمبر 1 میں. اور پانچواں شیئن، اور اس کے بعد چھٹا ہے ہم. تو کل ناظرین 6 اسماء ہیں یہاں پر. نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 ماں، نمبر 3 الذین، اور نمبر 4 دونی، اور نمبر 5 شیئن، نمبر 6 ہم. تو ناظرین یہ 6 اسماء ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے ناظرین کہ پہلا فعل ہے یعلم، دوسرا فعل ہے تسرون، تیسرا تعلنون، چوتھا یدعون، پانچواں یخلقون، چھٹا یخلقون. تو کل 6 افعال ہیں. اور دیکھیں حیرت کی بات ہے، اسماء بھی 6 ہیں اور افعال بھی 6 ہیں. پہلا یعلم، اور دوسرا تسرون، تیسرا تعلنون، اور چوتھا یدعون، پانچواں یخلقون،
اور چھٹا یخلقون، دونوں کا مادہ بھی ایک ہے، زمانہ بھی ایک ہے، لیکن صیغہ مختلف ہے، معروف اور مجہول کا فرق ہے۔ اچھا جی 6 افعال ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو واو پہلا حرف، اور یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، من دوسرا، لا تیسرا، اور یہاں واو پر بھی نمبر 1 آئے گا۔ تو 3 یہاں پر حروف ہیں، نمبر 1 واو، اور نمبر 2 من، اور نمبر 3 لا۔ 6 اسما، 6 افعال، 6 اور 6 12، اور 3 حروف، تو کل ملا کر 15 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے اسم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق درست نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مخلوق میں کوئی عبداللہ یا کوئی امت اللہ ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی دوسرا اسم اللہ والا نہیں ہو سکتا، اور یہ اس کو صوفیاء کہتے ہیں، یہ اسم اعظم ہے، جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے وہ مقصد جائز مقصد پورا ہوتا ہے، بشرطے کہ جائز مقصد ہو، اور اس کا ورد جو ہے اپنی زبان پر رکھا کریں ناظرین۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جب وہ راضی ہو جائے تو پھر کسی اور کی کیا فکر ہے۔ تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہمیں روزی عطا فرما، ہماری مغفرت فرما۔ ماں جو ہے یہ اسم موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ جو یہ غیر ذوی العقول یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کا معنی جو جس ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ الذین، یہ بھی اسم موصول ہے، یہ جمع مذکر کے لیے ہے، اس کا معنی ان لوگوں جو وہ لوگ جن ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اسم موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے دونی، ناظرین دونی اس کا معنی ہے سوا، اس کا معنی ہے سوا یا غیر۔ اس کے بعد شیئن، کسی بھی شے کو، کسی بھی چیز کو شے کہتے ہیں، کوئی شے کوئی چیز، اس کی جمع آتی ہے اشیاء۔ شے ایک شے ایک چیز، اشیاء بہت سی چیزیں بہت سی اشیاء، یہ بھی عام طور پر شے اور اشیاء دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم، متصل ہو یا منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب انہیں۔ اور ناظرین اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یعلم فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا، اور یہاں پریزنٹ کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا وہ جانتا ہے۔ علم یعلم علما، علم اس کا معنی ہے ما بہ الانکشاف، ما بہ الانکشاف یعنی جس سے چیزیں منکشف ہوتی ہیں اسے علم کہتے ہیں، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو سرون یہ ناظرین فعل مضارع معروف اور صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تم چھپاتے ہو یا تم چھپاؤ گے، اور یہاں معنی ہوگا تم چھپاتے ہو۔ تعلنون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم ظاہر کرتے ہو یا تم ظاہر کرو گے، اور یہاں معنی ہوگا تم ظاہر کرتے ہو۔ اعلن یعلن اعلان، اعلان اس کا مصدر ہے۔ ہم کہتے ہیں نا وہ یا ذرا اعلان کرا دینا، اناؤنسمنٹ کرا دینا، اعلان کرا دینا، اعلان کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ اعلان کو اسی لیے اعلان کہتے ہیں کہ وہ جو بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے، تو یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ یدعون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ
عبادت کرتے ہیں یا وہ عبادت کریں گے، یا وہ پوجتے ہیں یا وہ پوجیں گے، اور یہاں معنی ہوگا وہ پوجتے ہیں یا وہ عبادت کرتے ہیں۔ دعا یدعو دعا، دعا کا ناظرین ایک معنی پکارنا بھی ہے، جو ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور ایک معنی پکارنا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دعا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی، پکارتے ہم ایک دوسرے کو بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ جائز ہے بالکل۔ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو یدعونا یہاں پر ناظرین یہ پوجنے کی عبادت کے معنی میں ہے، اور اس کا جو مصدر ہے دعا، وہ عام طور پر ہم اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتے ہیں اس معنی میں ہم لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ یخلقون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے یا وہ پیدا کرے گا، اور یہاں پر لا داخل ہے، یہاں پر لام الف لا داخل ہے، تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ پیدا نہیں کرتا، بلکہ سوری، وہ پیدا کرتے ہیں یا وہ پیدا کریں گے، اور لا یخلقون کا معنی ہوگا وہ پیدا نہیں کر سکتے یا وہ پیدا نہیں کرتے۔ یخلقون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، مجہول وہ فعل ہے جس میں فاعل معلوم نہ ہو، اور معروف وہ فعل جس میں فاعل معلوم ہو، تو یہ مجہول ہے کہ انہیں پیدا کیا جاتا ہے یا انہیں پیدا کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور یہاں معنی ہوگا کہ انہیں پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی، یعنی واو کا معنی اور ہے، من کا معنی سے ہے، اور عام طور پر من و ان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و ان۔ اس کے بعد ہے لا، یہ حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی ہے نہیں۔ 15 کلمات میں کل 6 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ کون کون سے؟ نمبر 1 شے اشیاء، نمبر 2 یعلم میں علم، نمبر 3 تعلنون میں اعلان، نمبر 4 یدعون میں دعا، نمبر 5 نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 شے اور اشیاء، نمبر 3 یعلم میں علم، نمبر 4 تعلنون میں اعلان، نمبر 5 یدعون میں دعا، نمبر 6 من میں منوعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، واللہ، یا عین زبر یا، لام زبر لا، میم پیش مو، یعلم، میم الف زبر ما، تا پیش تو، سین را زیر سر، را واو پیش رون، ان زبر نا، ما تسرون، واو زبر وا، میم الف زبر ما، تا عین پیش تو، لام زیر لین، ان وا پیش نون، ان زبر نا، وما تعلنون، یہاں وقف پڑھیں گے تو وما تعلنون پڑھیں گے۔ واو لام زبر ول، لام زبر لا، ذال یا زیر دین، ان زبر نا، والذین، یا دال زبر ید، عین واو پیش اون، ان زبر نا، یدعون، میم نون زیر من، دال واو پیش دون، نون لام زیر نل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، من دون اللہ، لام الف زبر لا، یا خوا زبر یخ، لام پیش لو، قاف واو پیش کون، ان زبر نا، لا یخلقون، شین یا زبر شی، حمزہ واو دو زبر اون، واو زبر وا، ہا میم پیش ہم، شی اون وہم، یا خوا پیش یخ، لام زبر لا، قاف واو پیش کون، ان زبر نا، وہم یخلقون، یہاں وقف پڑھیں گے تو یخلقون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، والذین يدعون من دون اللہ لا
يخلقون شيئا وهم يخلقون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، اور چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. بولیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ اسے ملاحظہ فرمائیں. وا اور اسم اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. یعلم وہ جانتا ہے، ما وہ جو، تسرون تم چھپاتے ہو، وا اور ما وہ جو، تعلنون تم ظاہر کرتے ہو، وا اور الذین وہ لوگ جو، یدعون وہ عبادت کرتے ہیں، وہ پوجتے ہیں، من سے، دونی سوا اسم اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. لا یخلقون وہ پیدا نہیں کر سکتے، شیئن کوئی شے، وا اور ہم وہ سب، یخلقون خود پیدا کیے گئے ہیں، یخلقون پیدا کیے گئے ہیں. ناظرین و سامعین، اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اور وہ جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر ناظرین ہم آیت نمبر 1 کی آپ کی خدمت، آیت نمبر 10 کی سورہ نحل، ہم اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل فرمایا جس کو تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت بھی سیراب ہوتے ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو. اب ناظرین، تسیمون کا معنی ہم نے عرض کیا، اور پھر اس میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے بھی حیوانات کا ذکر فرمایا تھا، تو ان کے وجود سے اپنی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا تھا. اور دوسرا یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حیوانات میں انسانوں کے لیے کتنی نعمتیں رکھی ہیں. پھر اس جہاں میں حیوانات کے بعد جس مخلوق کو شرف اور فضیلت حاصل ہے وہ نباتات ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے اب نباتات کا ذکر فرمایا. بارش کے پانی سے کھیتوں اور باغات کی روئیدگی، یعنی ان کا جو پھل اگانا ہے، فروٹس اگانا ہے، قسم قسم کی سبزیاں اگانا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی کو تم پیتے بھی ہو، اور پھر اسی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو. اچھا، اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم جو پانی پیتے ہیں وہ سب بارش کا پانی تو نہیں ہوتا. کنووں سے بھی حاصل ہوتا ہے، چشموں سے، دریاؤں سے حاصل شدہ پانی کو ہم زیادہ تر پیتے ہیں، اور کھیت اور نباتات بھی زیادہ تر دریاؤں اور نہروں کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دریاؤں اور نہروں کا پانی بھی بارش سے حاصل ہوتا ہے، اور بارش کا پانی ہی زمین کے اندر اس کی تہ میں چلا جاتا ہے جو کنووں اور چشموں سے نکالا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی سے فصلوں اور باغات کے اگانے کا ذکر فرمایا. اس پانی سے جو روئیدگی اور سبزہ حاصل ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو وہ جو ہے وہ گھاس، وہ درخت ہیں جو جنگلات میں، میدانوں میں اور سبزہ زاروں میں ہیں، جن میں ناظرین و سامعین یعنی وہ میدان، وہ سبزہ زار ہیں کہ جن میں مویشی اور جانور چرتے ہیں اور چگتے ہیں. اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس طرح فرمایا کہ اسی پانی سے درخت ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو. اور روئیدگی کی دوسری قسم اناج اور غلے کے لہلہاتے ہوئے کھیت ہیں، اور زیتون، کھجور، انگور اور مختلف پھلوں کے باغات ہیں جن سے انسان اپنی غذا اور خوراک حاصل کرتے ہیں. اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس طرح فرمایا کہ وہ اس پانی سے تمہارے لیے فصل اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل تمہارے لیے موجود ہوتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین،
کہ یعنی هو الذی انزل من السماء، تو آیت نمبر 10 میں اس بات کا بھی ذکر فرمایا، اور آیت نمبر 11 میں کیا فرمایا کہ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لآية لقوم يتفکرون، وہ اس پانی سے تمہارے لیے فصل اگاتا ہے، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں غور اور فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کا بھی ذکر فرمایا، زمین کی پیداوار میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کی نشانی، زمین کی اس روئیدگی میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلیل ہے، کیونکہ ایک دانہ یا بیج کو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد اس دانے میں زمین کے مرطوب اجزاء سرائیت کر جاتے ہیں، پھر وہ دانہ پھول جاتا ہے، اور پھولنے کے بعد اوپر اور نیچے سے پھٹ جاتا ہے، اور اس کے اوپر اور نیچے سے جو دو باریک کونپلیں نکلتی ہیں، اوپر والی کونپل زمین کا سینہ چیر کر باہر نکل آتی ہے، اور نیچے والی کونپل زمین کے اندر نفوذ کر جاتی ہے، پھر اوپر کی جانب پہلے سرسبز پودا ہوتا ہے، پھر ایک تناور درخت بن جاتا ہے، اور زمین کے نیچے گہرائی میں جڑیں چلی جاتی ہیں، درخت اوپر کو جاتا ہے، جڑیں نیچے کو جاتی ہیں، درخت کا تنا بھی لکڑی ہے، جڑیں بھی لکڑی ہیں، اور ایک چیز کی طبیعت کا ایک تقاضا ہوتا ہے، پھر تنا اوپر کیوں جا رہا ہے، جڑیں نیچے کیوں جا رہی ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ یہاں طبیعت کے تقاضے پر عمل نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں پر اس قادر قیوم، قہار مطلق اور صناع ازل کے حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ اس نے لکڑی کے جس حصے کو اوپر جانے کا حکم دیا وہ بڑھتا ہوا اوپر چلا گیا، اور اس نے لکڑی کے جس حصے کو نیچے جانے کا حکم دیا وہ زمین کی تہوں کو چیرتا ہوا نیچے چلا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دانے یا بیج سے شاخیں، پتے، کلیاں، پھول اور پھل نکل آتے ہیں، پھر ان کے کلرز مختلف ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، خوشبو مختلف ہوتی ہے، پھولوں اور پھلوں کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ بیج ایک تھا، ایک زمین میں بویا گیا، ایک قسم کا پانی ملا، ایک سورج کی حرارت اور ایک چاند کی کرنوں سے اس بیج کو نشو و نما حاصل ہوئی، پھر اس میں یہ مختلف تاثیرات اور مختلف آثار کس کے کرنے سے وجود میں آئے۔ اگر ان آثار کا سبب سورج یا چاند ہے یا زمین یا بارش ہے تو وہ ایک ہی نوع کی چیزیں ہیں، ان سے الگ الگ آثار کیوں ظاہر ہوئے؟ اس سے معلوم ہوا کہ رنگ اور خوشبو، ذائقہ اور تاثیر کا موجد ان میں کوئی چیز نہیں، وہی ایک صناع مطلق اور قادر ازل ہے جس نے ایک ننھے سے بیج سے اتنے مختلف آثار پر مشتمل عظیم الشان درخت پیدا کیے، اور پھر ہر ایک سے الگ الگ پھل، الگ الگ جو ہے فروٹس، اور پھر زمین سے الگ الگ جو ہے وہ ناظرین سبزیاں اگ رہی ہیں، اور سبزیوں میں کتنا فرق ہے، ذائقے کتنے مختلف ہیں، ایک ہی سورج ہے، ایک ہی چاند ہے، وہی بیج ہے، وہی زمین ہے، لیکن ہر چیز مختلف مل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنے والا کوئی ہے جس کا حکم ہر ایک پر چلتا ہے۔ تو ناظرین یہ اس میں سورہ نحل کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں سے اپنی الوہیت پر استدلال فرمایا۔ پھر آیت نمبر 12 اور 13 کی طرف آ جائیے کہ اس میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ ناظرین آیت نمبر 12 اور 13 اس کو ہم یہیں پر ابھی موقوف کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر اگلے پروگرام میں آیت نمبر 12 اور 13 کی انشاءاللہ ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تاندلے والا سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ۔ چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح بات سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یعلم ما یعلم ما تسرون وما تعلنون
والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ الحمدللہ انکل جی آپ سب کو ربیع النور شریف کی بہت بہت مبارک ہو. جزاک اللہ، آپ کو بھی بہت مبارک ہو، سب کو بہت مبارک ہو. سبق کو ترجمہ سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون. ترجمہ: اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت شاندار پڑھا. غیر اللہ نہیں پڑھیں گے، غیر اللہ اس کو ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں، اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arykutv.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں. اس پروگرام سے مستفیض ہوں، صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.